بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا واقعی خدا کے وجود پر بات کرنا احمقانہ ہے، یا احمقانہ یہ ہے کہ صدیوں کے فکری مباحث کو ایک جملے میں دفن کر دیا جائے؟ یہ سوال آج کسی عام بحث میں نہیں اٹھا، بلکہ ایک ایسے مکالمے میں سامنے آیا جس پر سوشل میڈیا نے شور بھی مچایا اور دھواں بھی پیدا کیا۔ لیکن کیا اس شور میں ہم نے اصل بات سننے کی زحمت بھی کی؟ آئیے پہلے وہ اعتراض سن لیتے ہیں جس کو بنیاد بنا کر مفتی شمائل ندوی صاحب پر لفاظی کا الزام لگایا گیا ہے۔ محترم سامعین، آپ لوگ ساتھ ساتھ وہ اعتراض اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ اعتراض کیا کس نے ہے۔ اعتراض میں لکھا ہے کہ مفتی شمائل کی کوئی ایک بھی دلیل محض لفاظی کے سوا کیا تھی؟ خدا کے وجود کو ثابت کرنا یا خدا کا وجود کا انکار کرنا، دونوں بلا کی احمقانہ حرکتیں ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم کس خدا کے وجود کے ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہیں؟ اسلام کا خدا، مسیحیت کا خدا، ہندوؤں کا خدا، یہودیوں کا خدا، قبائلی مذاہب کا خدا، سب کی تاریخ انسانی سماج کی تاریخ سے جڑی ہے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ مذاہب کے خدا اور کائنات کے خدا کو ایک کر کے دیکھنا ہے۔ فلک کی دوسری جانب بھی بے یقینی ہے، گماگزار کو کوئی خدا ملے نہ ملے۔ محترم سامعین، یہ اعتراض ہوا تھا اور اس پر آج پورا دن بہت زیادہ بحث چلتا رہا۔ ہر کسی نے اپنے طریقے پر اس کا جواب دیا ہے، لیکن میں بھی اس کے کچھ جوابات دینا چاہتا ہوں، اور یہ جوابات کسی جذباتی عقیدت سے نہیں بلکہ فلسفے، منطق اور فکری دیانت سے دیے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سرے سے مذہب کی یا مذہب کی خدا کی بحث ہی نہیں تھی، یہ دو انسانوں کے درمیان خدا کے وجود پر بحث تھی۔ جاوید اختر صاحب کے ہمدرد لوگ اب جان بوجھ کر اپنی خفت کم کرنے کے لیے اس مکالمے کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل علمی اختلاف نہیں بلکہ علمی بددیانتی اور بدنیتی ہے، جس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، دوسری بات یہ کہ آپ نے جس چیز کو لفاظی کہہ دیا وہ دراصل آپ کے علمی فہم کا آئینہ ہے۔ آپ نے فرمایا خدا کو ثابت کرنا اور نہ ثابت کرنا دونوں احمقانہ افعال ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مفتی شمائل ندوی صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کو ثابت کرنے جا رہا ہوں، یا یہ تھا کہ خدا موجود ہے؟ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فلسفے میں اسے عدم تقارن کہا جاتا ہے۔ خدا نہیں ہے یہ ایک مضبوط دعویٰ ہے کیونکہ یہ تمام امکانات کی نفی کرتا ہے، جبکہ خدا ہے اس کے مقابلے میں کمزور دعویٰ کہلاتا ہے۔ اور اصول بالکل واضح ہے، جو دعویٰ جتنا مضبوط ہوگا تو برڈن آف پروف اس کے کندھوں پر جائے گا۔ مفتی شمائل ندوی نے کوئی جارحانہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ ڈیفینسیو ڈائلاگ اختیار کیا، اور یہی فلسفیانہ طور پر درست، مہذب اور علمی رویہ ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک شخص کہے اخلاقیات کو تولا نہیں جا سکتا اور دوسرا کہہ دے اخلاقیات نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب اگر پہلا شخص دفاعی مکالمہ کرے تو کیا دونوں برابر ہو گئے؟ اگر ہاں تو واقعی کمال ہے۔ تیسری اور آخری بات، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کہنا کہ خدا کے وجود کو ثابت کرنا یا انکار کرنا دونوں احمقانہ ہے۔ یہ خود ایک دعویٰ ہے اور ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے۔ فلسفے کی پوری تاریخ افلاطون سے لے کر کانٹ، ابن سینا، ابن رشد اور جدید مفکرین تک اسی سوال پر مکالمہ کرتی آئی ہے۔ اگر یہ سوال لا حاصل ہوتا تو یہ فکری روایت وجود ہی میں نہ آتی۔ دوسرا بڑا مغالطہ یہ ہے کہ مذاہب کے خدا اور کائنات کے خدا، ان کو دو الگ حقیقتیں فرض کر لیا جائے، اور کائنات کے خدا کو، مذاہب کے خدا اور کائنات کے خدا کو دو الگ حقیقتیں فرض کر لیا جائے۔ اسلامی فکر میں خدا کسی تہذیب یا روایت کے پیداوار نہیں، اسلامی فکر میں خدا کی تہذیب یا روایت کی پیداوار نہیں بلکہ واجب الوجود ہے۔ قرآن کا خدا رب العالمین ہے، کسی ایک قوم یا مذہب کی ملکیت نہیں بلکہ تمام موجودات کا خالق اور مدبر ہے۔ ابراہیمی مذہب میں اختلاف خدا کی ذات میں نہیں بلکہ اس کے فہم اور تعبیر میں ہے۔ فلسفے کی زبان میں کنسپٹ آف گاڈ مختلف ہو سکتا ہے مگر ریالٹی آف گاڈ ایک ہی رہتی ہے۔ یہ کہنا کہ خدا کا تصور انسانی تاریخ سے جڑا ہے جزوی طور پر درست ہے مگر نتیجہ غلط نکالا گیا ہے۔ ریاضی کے قوانین انسان دریافت کرتا ہے، ایجاد نہیں کرتا۔ اسی طرح الوہیت کا شعور تاریخ میں ظاہر ہوتا ہے مگر خدا تاریخ کی پیداوار نہیں ہوتا۔ اسلامی فلسفہ یہاں صاف کہتا ہے خدا کو نہ کائنات کے کسی جز پر قیاس کیا جا سکتا ہے نہ قبائلی دیوتاؤں پر۔ وہ علت اولا ہے، زمان اور مکان سے ماورا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذہبی خدا اور کائناتی خدا ایک ہو جاتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم خدا کو انسانی صفات میں قید نہ کریں۔ رہا شعر تو وہ شک کی نفسیات تو بیان کرتا ہے مگر فلسفے میں شک منزل نہیں راستہ ہوتا ہے۔ اگر شک کو ہی حتمی موقف بنا لیا جائے تو علم، اخلاق اور معنی
سب غیر یقینی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اسلامی روایت میں یقین علم کی اعلیٰ ترین سطح ہے، محض گمان نہیں۔ محترم سامعین، خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ مسئلہ خدا کا نہیں، خدا کے بارے میں سطحی تصورات کا ہے۔ جب خدا کو کسی مذہبی گروہ کی ملکیت بنا دیا جائے یا قبائلی دیوتا سمجھ لیا جائے تو الجھن پیدا ہوتی ہے، لیکن جب خدا کو کائنات کی عقلی اور وجودی بنیاد کے طور پر سمجھا جائے تو مذہب اور کائنات کے خدا میں کوئی تضاد نہیں رہتا، بلکہ وحدت نظر آتی ہے۔ اور یہی بات مفتی شمائل ندوی نے کسی شور، نعرے یا لفاظی کے بغیر علمی وقار کے ساتھ رکھی۔ ایسے علماء جو دفاعی حکمت، فلسفیانہ شعور اور تذہیبی سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرے وہ اختلاف کا نہیں، فکری تربیت کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی صاحب اسی روایت کے امین ہیں اور وہ اس بات کے مستحق ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ سطحی نعروں سے ان کی بات کو دبایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مفتی شمائل ندوی صاحب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کا اس اعتراض کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کا جواب اگر اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا تذکرہ ضرور کرے۔ ہمیں آپ کی قیمتی کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔